عمران خان نے جو اڈیالہ بیٹھ کے چال چلی ہے، عدالتوں کو فیصلے روکنے پڑے، لمبی تاریخیں ڈالنے کی وجہ کیا نکلی؟ حافظ صاحب ڈپریشن میں ہے، ایکسٹینشن کا نام لینا جرم ہے، 3 ہفتے کوئی نام نہیں لے گا، شہر اقتدار میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بڑے فیصلے کے ہیں، آج تینوں سر جوڑ کر بیٹھے، نئی ترمیم سمیت پورا معاملہ آپ کو بتاتا ہوں، خیبر پختونخوا کابینہ میں کیا ہو رہا ہے، کون کون سے لوگ، سفارشیں مسترد خان کی ہدایات کیا آئیں، اور امت مسلمہ کوفیوں کا کردار، پاکستانی اہم شخصیات اسرائیل بھیجنے کی زین سازی کا پورا انکشاف ڈراپ سائٹ کا، اور مریم نواز پنجاب میں حسینہ واجد، شیخ حسینہ سے بھی بدتر نئی رپورٹ میں انکشافات ہیں، ایف بی آر نے بھی اپنے چیئرمین شبر زیدی پر سابق پر جو کیس کیوں کیا، افغانستان معاہدہ پاکستان کا معاملہ، یہ جیت کس کی ہوئی ہے؟ رجیم پلان میں وہاں افغانستان میں 3 نئے مورے امریکہ نے لانچ کیے ہیں، ان کی بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، عربوں کا بڑا شیطان، ڈکٹیٹرز کی معدنیات پر لڑائی ہے، سوڈان کی صورتحال میں کیا ہو رہا ہے، کمانڈر کون سا پکڑا گیا، اور اسرائیل میں لاکھوں یہودیوں کا، ہزاروں کی تعداد میں بلکہ فوج میں جانے سے انکار، احتجاجی مظاہرے، تفصیل سے بات کرتے ہیں، ساری بڑی اہم معلومات ہوں گی، کوشش میری اپنی سپیڈ سلو کرنے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے۔ خیبر پختونخوا میں دیکھیں کابینہ کا آج ایک تو حلف ہے جس میں 10 رکنی کابینہ میں وہ لوگ 13 رکنی جس میں نوجوان ہیں اور وہ جو نظریے پر کھڑے ہیں، خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ مراد سعید جو خان کے نظریے پر قائم ہے وہ ٹیم اقتدار میں نظر آ رہی ہے۔ یہ جو 13 رکنی لوگ ہیں، اس میں ایک تو مشیر خزانہ مزمل اسلم کو رکھا گیا، بیرسٹر سیف کا نام ابھی تک اس میں نہیں ہے۔ اس مختصر کابینہ میں نوجوان لیڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ بڑی اہم ہے کیونکہ عمران خان کا جو نظریہ ہے اس وقت جسے کہا جا رہا ہے نیازی لا پورے ملک میں تحریک انصاف نے نافذ کیا ہوا ہے، عدالتوں میں تو عمران خان نے کہا نا عاصم لا لگا ہوا ہے، لیکن عوام میں اس وقت نیازی لا لگ چکا ہے، یہ تسلیم کرتی ہے حکومت۔ خان نے یہ طاقت نوجوانوں کے اندر بانٹی کیوں ہے، اسے آپ نے سمجھنا ہوگا۔ ابھی گلگت میں بھی دیکھیں 24 حلقوں میں تمام ٹکٹس نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں، آپ بلکہ دیکھیں وزیر آباد چھٹا خاندان 1925 سے الیکشن لڑ رہا ہے، 100 سال ہو گئے ہیں، اس خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص خاندانی سیاست میں ہمیشہ رہا، الیکٹیبل کی جو سیاست خان نے جس طرح اڑائی پہلے، اب خاندانی سیاست بھی اڑا دی، یہ 100 سال کی تاریخ خان نے بدلی ہے۔ احمد چٹھا کو کہا کہ ضمنی انتخابات نہیں لڑنے، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ اعلی شریف میں آپ کو نظر نہیں آئے گا زرداری جہاں خاندان میں، جہاں پیمپرز ڈائپرز میں جو بچے وہ بھی لیڈر بنتے جا رہے ہیں، یہاں بزرگ خواتین بستر اور مرگ پر ہوں انہیں بھی الیکشن لڑواتے رہے کہ سیٹ گھر کے اندر رہے۔ یہ عمران خان کا نیازی لا ہے جو مڈل کلاس کا نوجوان سینٹ، پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور وزارت اعلیٰ تک پہنچ چکا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کوشش کیا کرے گی اور یہ نوجوان اسی لیے قابو نہیں آ رہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے اوپر ایک اور ریاستی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی گورنر اسما ارباب عالمگیر کا نام بھی منظر عام پر ہے کہ انہیں شاید گورنر لگایا جائے، اس سے پہلے آفتاب شیرپاؤ کا نام بھی زیر غور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق کے تعلقات اس نہج پر ہیں کہ دونوں اپنی انتہا تک پہ سکتے ہیں۔ آرمی چیف خود جو قبائلی قائدین سے کل ملنے گئے حمایت لینے کے لیے، کیونکہ سہیل افریدی اور خیبر پختونخوا کا نوجوان نہیں مان رہا، انہوں نے صاف صاف انکار کیا آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے آپریشن ہر صورت میں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپریشن جب یہاں کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد افغانستان جنگ شروع ہوگی، یاد رکھیں، اور یہ بات کے پی حکومت کو پتہ ہے کہ نقصان یہاں عوام کو، خیبر پختونخوا کو۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ نے تو کہا انہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، تو انہوں نے جواب میں پروین شاکر کا شعر وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا، تو عوام کدھر جائے گی؟ خیبر پختونخوا کی عوام اس وقت بڑی شدید مشکل میں۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، یہ جو تازہ ترین شہباز شریف، محسن نقوی اور زرداری کی ملاقات، اس میں ایک تو خیبر پختونخوا کا معاملہ، کشمیر کا معاملہ، صدارتی نظام اور 27ویں ترمیم ایکسٹینشن، یہ بڑی اہم ملاقات تھی ان کی، کیونکہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو چیلنج بنا ہوا ہے وہ مدت ملازمت توسیع ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں حکومت کو جو پیغام پہنچایا گیا کہ اگر ایکسٹینشن کے معاملے پر کوئی واردات کرنے کا سوچا تو عمران خان کو جیل سے رہا کریں گے، ڈیلا کا دروازہ کھول دیں گے، یہ نواز شریف کو پیغام بھیجا۔ اب جنرل عاصم منیر اپنے عہدے پر اگر نہ رہے تو پھر عمران خان کے کیس ختم ہو جائیں گے، عمران خان پھر رہا ہو جائیں گے، پھر عمران خان آ جائے گا، اور یہ وہی دھمکی ہے جس کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پچھلے 3 سال سے جڑی نظر آ رہی ہے، صرف ایک دھمکی کی وجہ سے۔ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو 10,000 کو منہ پہ مارتے ہیں لیکن مخصوص نشستیں رکھتے ہیں۔ اب نواز شریف اور آصف زرداری اس وقت عمران خان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن سے پہلے بات ہو، یہ جو میثاق جمہوریت کے نام پر یہ جو بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایکسٹینشن رک جائے گی، یہ خان کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر آرمی چیف چلے گئے تحریک انصاف کا راستہ بنے گا، لیکن اس راستے میں تحریک انصاف کو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی رکھنا ہے، اسپیس دینی ہے، سسٹم کا حصہ بننا ہے، پنجاب میں حکومت قائم رکھنی ہے، وفاق میں تحریک انصاف جس کے ساتھ بھی مل کے حکومت بنائے، لیکن وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ سمیت معاملات ان کے پاس ہوں گے، گارنٹی چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں کرائیں گے، ہمارے لیے مشکلات نہیں کھڑی کریں گے۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، یہ ان کے بڑے اہم رہنماؤں کی گفتگو ہے لبرباب، اس کی میں آپ کو دلیل اور ثبوت بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک طرف یہ پیغام دینے کہ تمام سیاسی طاقتیں اکٹھی ہوں، ایکسٹینشن کی مخالفت کریں، کیونکہ اکیلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں کر سکتے، نہ ان کی جرت ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان پل بننا، بنی گالا ٹرانسفر کرنے کی بات کرنا، میثاق جمہوریت، اعلیٰ سطح پر مذاکرات، یہ سارا اسی کا تسلسل ہے۔ خان اعتماد نہیں کرتا ان پہ، اسے پتہ ہی منافقین کا ٹولہ ہے۔ اگر ایکسٹینشن روکنے کے لیے شاید وقتی طور پر عمران خان اتحاد کر لیں تو یقین کریں بڑے مقصد کے لیے نظریے کو کمپرومائز کرنا پڑے، لیکن عمران خان ظاہر ہے جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اس لیے عمران خان بڑے اپنے فیصلے خود اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اب یہ ایکسٹینشن ہو ملک میں، اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا ذکر نہ ہو، یاد رکھیں نواز شریف بے شک ریلیونٹ ہے، لیکن ایک کارڈ اس کے پاس موجود ہے، ہم اس کا جتنا مرضی مذاق اڑائیں، وہ ریلیونٹ ہو چکا ہے، عضو معطل ہو جائے، بالکل صحیح بات، لیکن جنرل عاصم منیر کی تعیناتی بھی مریم نواز نے نواز شریف سے کروائی تھی، یاد رکھیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی ایکسٹینشن کے معاملے پر کیوں ڈرتی ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ایکسٹینشن کے بعد جو 27ویں ترمیم جو دسمبر کے مہینے میں شروع میں آ جانی ہے، اب اس میں 25-26 دن ایکسٹینشن میں رہ گئے، اور نواز شریف کو پتہ ہے کہ 27ویں ترمیم آنے کے بعد زرداری کو بھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوگا۔ دیکھیں صوبوں کو تقسیم کرنا مطلب ان کی طاقت ختم ہو جانی جو رہی صحیح ہے۔ عدلیہ پر ایک طرف شب خون مار کے، جس طرح وہ شب خون مار کے آرٹیکل 8 ملٹری کورٹ والا
جو امریکی یورپی یونین کے دباؤ کی وجہ سے 26ویں ترمیم میں نہیں ہوا. ہائی کورٹ کے اختیارات کو کم کرنا, ججز کی ٹرانسفر, منتقلی, عمر کے حساب سے انہیں رکھنا, اس میں جو سرکاری اداروں میں سب سے بڑا کام ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس, وہ ختم کرنا. اب یہ ترمیم جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے کہ یہ اختیارات اگر پارلیمنٹ اور حکومت سے لے لیے گئے, صدارتی چلے گئے معاملات, وفاق کی طاقت بڑھ گئی, صوبوں کا اختیار ختم ہوا, نئے صوبے بنے, اس کے لیے تو 2/3 چاہیے, اور 2/3 تو نون لیگ کے پاس نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. یاد رکھیں یہ 17 نشستیں نون لیگ کی نہیں ہے, اور 17 ان کی اپنی, باقی ان کی نہیں ہے. باقی اسمبلیاں تحلیل کرنا اور عدلیہ ویسے ہی اتنی کمزور ہو, پھر نئے صوبے بنانے کے لیے صوبائی اسمبلیوں سے منظوریاں, قانون, یہ سب کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے صدر کے لیے, اور صدر کے لیے پھر فیلڈ مارشل تیار ہے. ایکسٹینشن کے بعد وہ آخری طاقت کا مرحلہ ہے. اب اس میں آپ پنجاب دیکھیں اور سندھ دیکھیں سارے, تو 12 صوبوں کی جو بات انہوں نے چلائی تھی, خیبر پختونخوا میں 2 وزیر اعلیٰ, سندھ میں 4 وزیر اعلیٰ, اور پنجاب میں بھی اسی طرح کا نظام, جس میں 3-4 رکھ لیں, جنوبی پنجاب, وسطی پنجاب, شمالی پنجاب, سینٹرل پنجاب, وزیر اعلیٰ لگائیں. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب میں فارغ ویسی. خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف ہی ہے, ہر طرف 6 کے 6 وزیر اعلیٰ بھی لگا دے تو وہ نہیں گئے ہوں گے. لیکن آلے شریف اور زرداری کے لیے یہ ختم کھیل, اس لیے یہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, اور اسی لیے نہیں ہو رہی. ایک طرف ایکسٹینشن کی حمایت کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کہتی ہے 9 مئی ہمارا 9/11 ہے امریکہ کا, تو یہ مجبور ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی, لیکن پتہ ہے فالس فلیگ ہے. لیکن چونکہ عوامی حمایت ختم ہو گئی ہے, اور آرمی چیف ان کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے آرمی چیف کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ. اب یہ اتحاد ہے کیسا غیر مرئی. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہی آنکھیں پھیری ہے, جو اس نے پھیرنی ہے, آپ کو پتہ یہ تو ہوگا, تو یہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آنکھیں پھیریں گی. اب یہ نومبر کے مہینے میں ہوتا ہے یا جنوری تک جاتا ہے, جنوری سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ فی الحال تو پھنسا ہوا ہے یوکرین کی جنگ میں, آپ کو پتہ ہے روس نے اس کی تجویز مسترد کی, تو اسے پھر مجبور ہے جنوبی ایشیا کی طرف آنا پڑا, کیونکہ یہاں ظاہر یورینیم کی اہم دھاتیں تھی, امریکہ کو فضائی میزائل نظام میں, معدنی وسائل میں ترقی چاہیے تھی. پھر روس اور بھارت کی تیل کی خریداری بھی جاری ہے, جس کی وجہ سے سارے معاملات رکے ہوئے ہیں. اب جو ان کی چین کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی کل ملاقات ہوئی, اب چین کے جو 65 ارب ڈالر پاکستان میں لگے ہوئے ہیں معدنیات سمیت, سی پیک سمیت, چین کے ہتھیار پاکستان کے پاس, JF-17 والا معاملہ, اور دوسری طرف ہے امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ. تو جس طرح بھارت اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کا رکھنا اس وقت مشکل ہے بیلنس, اسی طرح پاکستان کے لیے چین امریکہ کا بیک وقت تعلقات رکھنا ناممکن ہے. تو یہ 15 دن میں ختم ہو, جنوری تک ختم ہو, یہ ہوں گے ضرور, غیر فطری اتحاد ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے جس طرح ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑے ہوئے, امریکہ کی تاریخ ہے ہمیشہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ غیر فطری اتحاد کی ایک عمر ہوتی ہے. اس لیے اس نظام کو فی الحال چلانے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنا ضروری ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اسی لیے مخالفت میں کوئی بات نہیں کرنے دی جاتی, اور اس کے تمام مطالبات منوان ایسے تسلیم کیے جا رہے ہیں. دیکھیں 2 مطالبات بڑے, ایک افغانستان میں رجیم چینج آپریشن میں حکومت بدلنے میں بھی تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے. وہاں افغان حکومت کو گرانے کے لیے عبدالرشید دوستم, کلبدین حکمتیار اور وادی پنشیر کے جو احمد شاہ مسعود, اس کا بیٹا احمد مسعود, انہیں ملا کے 25-30 ہزار جنگجوؤں کو تیاری کا حکم دیا گیا تاکہ یہاں پاکستان کے ساتھ حملے شروع ہوں تو یہ اندرونی سطح پر افغانستان میں جنگ شروع کر دیں. اب دونوں اطراف سے اس وقت افغانستان کی جو جنگ ہے وہ رجیم چینج کی ہے. یہ منصوبہ افغانستان نے بھی بنایا ہوا ہے کہ مشرق میں بھارت حملہ کر دے گا, مغرب سے یہ حملہ کریں گے, اندرونی سطح پر یہاں پر اچانک دہشت گردی میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اضافہ ہوگا. تو یہ تو خطرناک ترین صورتحال ان دونوں مسلمان ممالک کے لیے, جس میں خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے سودان جیسے حالات بنے. یہ دونوں ممالک کو کیونکہ بھرپور بیرونی امداد ملے گی, پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ملنی شروع ہو جائے گی اور افغانستان کو بھارت کی طرف سے, اور اس میں بیچ میں عوام اور ملک بیچ میں پھنس جائے گا, خانہ جنگی کا معاملہ. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے. اور یہ بات ترکی اور قطر سمیت مسلمان رہنما جانتے ہیں, یہ اس لیے دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ہر صورت میں کامیاب ہوں. یہ پاکستانی وفد جو استنبول میں 5 دن وہاں رہے, وہاں بڑے مسائل پیدا ہوئے. پھر ایئرپورٹ سے انہیں بلایا گیا. افغانستان کے جو مطالبات تھے, جیسے جنگی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو, کالعدم تنظیموں کو پاکستان اپنا اندرونی معاملہ سمجھ کے خود طے کرے, اور یہ جو وفد ISI کی سربراہی میں وہاں گیا اسی لحاظ سے بڑا اہم تھا. یہ تو خواجہ آصف جیسے لوگوں کے منہ اگر بند کر دیں تو آدھی جنگ والے معاملات ویسے ٹھیک ہو جائیں, لیکن ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ خواجہ آصف جیسے لوگوں کو. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ابھی آپ فلسطین کا معاملہ دیکھیں, ڈراپ سائٹ نہیں, امریکی ویب سائٹ ہے, اس کے جو صحافی ہیں رائن گری, بڑا زبردست تگڑا بندہ ہے, فلسطین کے لیے بڑی زبردست اس کی آواز اور طاقتور آواز ہے. تجزیہ اس نے کی, خبر اس نے دی کہ پاکستان کی حکومت جو ابھی اسرائیل سے فوج بھیجنے کی درخواست سے انکار کر رہی ہے فی الحال, لیکن درے پردہ عوام کی ذہن سازی کر رہی ہے. اور وہ باقاعدہ ٹی وی پروگرام میں رانا ثناء اللہ, بیرسٹر عقیل سمیت یہ تمام حکومتی اہلکار اپنا موقع بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہی حکم آیا پارلیمنٹ سے ان کیمرہ اجلاس بلوائیں گے, کابینہ سے منظوری دلوا دیں گے. اچھا, یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسرائیل کے اندر وہاں جو قدامت پسند یہودی ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم تو ریت کی حفاظت کے لیے ہیں, فوج کی نہیں. فوجی بھرتیوں کے خلاف وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں, ہزاروں لوگ شامل ہیں. یہ اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑے مذہبی مظاہروں کو قرار دے رہے ہیں, وہ نہیں جا رہے فوج میں. اب اسی لیے پاکستان سے, آذربائیجان سے, انڈونیشیا سے کرائے کے فوجی مانگے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں ان کے اپنے لوگ اس فوج سے جنگ سے تنگ آ گئے ہیں. 78 سال ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو فیلڈ مارشل پر دباؤ بڑھا رہا ہے, اور فیلڈ مارشل جو بندوق اس وقت نون لیگ کے کندھے پہ رکھ رہے ہیں, یہ اسی طرح ہے جس طرح ثانیہ مرید کے میں نون لیگ نے چونکہ اپنا پنجاب میں سیاسی مستقبل تباہ کر دیا, ووٹ بینک, سپورٹ بینک تباہ کر دیا ہے. انہیں اندازہ ہے کہ عوام میں کوئی مقبولیت نہیں, الیکشن نہیں جیت سکتے, عوام میں نہیں جا سکتے, اور حالات اس نہج پر ہیں کہ یہ ہر غیر قانونی غیر آئینی غیر شرعی کام کے لیے تیار ہے. اور یہ بات تو رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے حوالے سے پبلک میں کہی تھی کہ ہم ہر اس طرح کا کام کریں گے. ماضی میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ایسے ہی ختم کرنے کے لیے, جن کا آخری بندہ رہ گیا تھا وہ سلمان تحصیل گورنر, اسے نون لیگ نے اسی طرح ٹیکنیکل انداز میں ختم کیا اور پیپلز پارٹی کو پنجاب سے فارغ کیا. اب نون لیگ خود اس وقت اس نہج پر پہنچ گئی. یہ جو مریدیہ کے سانے میں انہوں نے احتجاج نہیں ہونے دیے, کریک ڈاؤن کیے مساجد پر, مدارس پر, ائمہ پر,
کہ آپ اندازہ کریں کہ بنگلہ دیش میں وہاں پاکستانی سفارت خانے کے بعد آج 7واں دن ہے، وہاں مریدے کے سانے کے لیے لوگ بیٹھے مذمت بھی کر رہے ہیں، جوتے بھی دکھا رہے ہیں، لیکن پنجاب میں طاقت اور بربریت کے ذریعے 71 کے قریب صحافیوں پر ابھی صرف مریم نواز نے مقدمات کر دی. یہ شیخ حسینہ سے بھی کام اوپر چلا گیا بنگلہ دیش میں. اسی طرح علماء کرام، مولویوں کو، مدرسوں، یہ سارا جو کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے. اب مریدکے کا یہ معاملہ کیوں تھا کہ غزہ کا احتجاج تھا اور اسرائیل اس پہ بڑا خوش تھا، ان کی تمام اخبارات آپ نے دیکھی ہیں، اس میں تعریف ہوئی باقاعدہ. اسی طرح پاکستان کے میڈیا کے ذریعے بھی ذہن سازی کا عمل کہ غزہ میں فوج بھیجنا، وہاں فلسطینی مزاحمت کاروں سے اسلحہ لینا، اسرائیل کے بارڈر کا تحفظ. یہ خود بیرسٹر کیل نے کہا ہے کہ کراس بارڈر حملوں کو ہم روکیں گے. اب غزہ کا دوسرا مخالف بارڈر کون سا ہے؟ اسرائیل کا. تو انہوں نے خود پورا میکینزم بتایا کہ پاکستانی فوجیوں پر اگر حملہ ہوا تو اس کے تحفظ میں بھرپور جواب دیں گے. اب ظاہر اسرائیل تو حملہ نہیں کرے گا، وہ تو انہیں بلا رہے ہیں وہاں. رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کی کہ مزاحمت کار تنظیمیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے پر دستخط کر چکی ہیں، اسلحہ واپس کریں گے. تو اب یہ ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسلحہ واپس کریں اور ہر صورت میں امن لائیں. بندہ اس سے پوچھے کہ اس معاہدے پر تو اسرائیل نے بھی دستخط کیے ہیں، لیکن وہ 125 دفعہ معاہدہ توڑ چکا ہے 10 دنوں. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہاں مزاحمت کار کہیں گے یہ لو جی پلیٹ میں اسلحہ آپ لے جائیں ہمارا، اور وہاں کے سارے دھڑے ان کی بات مانیں گے؟ وہاں پہ بھی دھڑے بنے ہوئے ہیں. تو یہ خدا نہ خواستہ سوڈان والا معاملہ بنایا جائے گا، فرق صرف وہ یہ پاکستانی فوج سے کروائیں گے. یہ بہت بڑی پلاننگ ہے. اور دیکھیں ہم سوچتے ہیں اکثر کہ یزید کے دور میں یہ لوگ ہوتے تو کیا کرتے، یہ آج آپ کے سامنے کیا کر رہے ہیں. امت مسلمہ تو اس وقت اجتماعی طور پر کوفیوں کا کردار ادا کر رہی ہے. یقین کریں جو کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ سوڈان کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کے نام آتا ہے عرب امارات کے صدر کا، محمد بن زائد کا. وہ سوڈان کے ڈپٹی چیف ہے، وہ جنرل یاسر عطا. اس نے کل ایک تقریر کی کہ سوڈان کے معدنی ذخائر پر قبضے کے لیے، سونے پر قبضے کے لیے، سونا جو ان کے پاس ہے، بندرگاہوں پر قبضہ، ہماری زرعی زمینوں پر، کیونکہ خوراک کی شارٹیج کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اس وقت یہ جو RSF جیسی تنظیموں کی حمایت کر رہے ہیں، انہیں بھرپور اسلحے کے ٹرک، جہاز بھر بھر کے دیے جا رہے ہیں. اور وہاں ان کا جو ڈکٹیٹر ہے، یہ 2 ڈکٹیٹر ہیں، جنرل عبدالفتاح برہان اور ایک جنرل حمدان اور المعروف حمدیتی، کہ 2 لشکروں کی آپ لڑائی کہہ لیں، اقتدار اور وسائل پہ کنٹرول کا. اور اس میں عرب امارات اور مغرب جنرل حمدان حمدیتی کی حمایت کر رہے ہیں. جس طرح شام میں آپ دیکھیں بشار الاسد اور احمد شرح کا معاملہ تھا، بشار الاسد کو ہٹا کے احمد شرح کو لائے، جسے خود دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اس کے سر پہ قیمت رکھی، اور وہی بندہ پھر اقوام متحدہ کے ساتھ ہاتھ بھی ملا رہا ہے، جفیاں بھی ڈال رہا ہے. تو یہ یہاں بھی وہی واردات ہو رہی ہے. اسی بربریت اور ظلم پر لندن تک جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے، لیکن امت مسلمہ میں کوئی بولنے پر تیار نہیں، کیونکہ محمد بن زائد کا نام ہے. اور اس میں حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف اور مریم نواز جو استقبال کرتے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ، وہ تصویریں آپ کو یاد ہیں، تلور کے شکار والے، رحیم یار خان والے، جو پورا علاقہ ان کے پاس ہے. یہ امریکہ کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں، اسرائیل کے بھی بہت ہی گہرے دوست ہیں. ابراہم اکارڈ میں یہاں اسپتال، اسکول، ایئرپورٹ بنا دیتے ہیں. شہباز شریف کے بڑے گہرے تعلقات ہیں مریم نواز کے بھی. تو اس وجہ سے ان کا نام نہیں کوئی لیتا. دنیا میں بھی حالات ہے، لیکن سوڈان میں حالات مکمل کنٹرول سے باہر ہے. اور اس وقت خدا نہ خواستہ پاکستان کو بھی یہ بنانے کی کوشش، یہ جو اندرونی بیرونی عدم استحکام آپ کو نظر آتا ہے، اس میں اگلی وجہ آپ دیکھیں معیشت کی جو تباہی ہے. کیونکہ تگڑی فوج جتنی مرضی ہو، سوویت یونین سے بڑی فوج نہیں ہو سکتی، وہ معیشت نہیں سنبھال سکے، کیونکہ دنیا کا ایسا کوئی میزائل یا بم نہیں بنا جو معیشت کو بہتر کر سکے. یہاں ہمیشہ امن و امان، اندرونی استحکام ہوتا ہے جو سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بلومبرگ کی آپ رپورٹ پڑھیں کہ پاکستان کے اندر معیشت اتنی سلو اور سست ہو چکی ہے کہ معیار زندگی عوام کا بہتر نہیں ہو سکتا. ایک طرف چونکہ آبادی میں آپ کو پتہ بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اتنی ہی تیزی سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. کاروبار کرنا جاری رکھنا ناممکن ہو چکا ہے، اور ترقی کی صلاحیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ معاشی بحران اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ اگر IMF کا قرضہ بلکہ امریکہ ڈالروں کی برسات بھی کر دے تو دور دور تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ 2 سے 3% اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ آبادی 7% بڑھتی ہے تو جتنی مرضی کوشش کر لیں 3% سے اوپر نہیں جا سکتے. اور 50 لاکھ ہر سال بے روزگار، سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر، صرف دیوالیہ پن سے بچنے کی کوشش اور جدوجہد ہے. مہنگائی 52% ہو چکی ہے آن ریکارڈ گراؤنڈ پہ. توانائی کی قیمتیں دیکھیں، بجلی گیس کے حالات دیکھیں، پاکستان کے تمام اثاثے، انٹرنیشنل ایئر لائنز، ایئرپورٹس، موٹر ویز، ایمبیسیاں، مدنیات کی کانیں، یہ صرف بیچے جا رہے ہیں، لیز پہ دیے جا رہے ہیں، کرائے پہ دیے جا رہے ہیں. معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی سادہ فارمولہ پوری دنیا میں ہے کہ سیاسی استحکام. اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جب عمران خان جیل میں 80% مینڈیٹ چوری، تو چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ تو ایک عام سا بچہ بھی 15 سال کا سمجھ سکتا ہے. ان حالات میں انہیں یہ سارے معاملات شروع، لیکن چونکہ ہم سب لوگوں کی یہ خواہش ہے اور دعا ہے، اور آپ سب کو ان حالات سے باخبر کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو کچھ سوڈان میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں پاکستان سے بچانی ہیں، جو اس طرح مکمل طور پر لوازمات تیار کیے گئے ہیں صرف اپنے چند سالوں کے اقتدار کے لیے. اس کے بعد انہوں نے بھاگ جانا ہے. اور بات وہی ہے، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں، جمعے کا دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویلاگ کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.